بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. और हमने तुमसे पहले और भी बहुतेरे पैगंबर भेजे और हमने उनको बीवियां भी दी और औलाद भी अता की और किसी पैगंबर की ये मजाल न थी कि कोई मोजिज़ा खुदा के इज़्न के बगैर ला दिखाए। हर एक वक्त मऊद के लिए हमारे यहाँ एक किस्म की तहरीर होती है, फिर उसमें से खुदा जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है और उसके पास असल किताब लौहे महफूज मौजूद है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वादे अजाब वगैरह के हम उन कुफ़ार से करते हैं, चाहे उनमें से बाज तुम्हारे सामने पूरे कर दिखाएं या तुम्हें उससे पहले उठा लें, बहरहाल तुम पर तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना फर्ज है और उनसे हिसाब लेना हमारा काम है। क्या उन लोगों ने ये बात नहीं देखी कि हम ज़मीन को फुतूहात इस्लाम से उसके तमाम अतराफ से सवादे कुफ्र में घटाते चले आते हैं और खुदा जो चाहता है हुक्म देता है, उसके हुक्म का कोई टालने वाला नहीं और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और जो लोग उन कुफ़ार मक्का से पहले हो गुजरे हैं, उन लोगों ने भी पैगंबरों की मुखालिफत में बड़ी बड़ी तदबीरें की तो खाक न हो सका, क्योंकि सब तदबीरें तो खुदा ही के हाथ में हैं और जो शख्स जो कुछ करता है वो उसे खूब जानता है। और अनकरीब कुफ़ार को भी मालूम हो जाएगा कि आखिरत की खूबी किसके लिए है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो, तो तुम उनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी रिसालत की गवाही के वास्ते
خدا اور وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے کافی ہیں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہارے پاس اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکی سے ایمان کی روشنی میں نکال لاؤ، غرض اس کی راہ پر لاؤ جو سب پر غالب اور سزاوار حمد ہے۔ وہ خدا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے جو سخت عذاب مہیا کیا گیا ہے افسوسناک ہے۔ وہ کفار جو دنیا کی چند روزہ زندگی کو آخرت پر جو نعیم ابدی ہے ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں اور اس میں خواہ کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ بڑے پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے جب کبھی کوئی پیغمبر بھیجا تو اس کو اس کی قوم کی زبان میں باتیں کرتا ہوا تاکہ اس کے سامنے ہمارے احکام بیان کر سکے، تو یہی خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی میں نکال لاؤ اور انہیں خدا کے وہ دن یاد دلاؤ جن میں خدا کی بڑی بڑی قدرتیں ظاہر ہوئیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور وہ وقت یاد دلاؤ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو احسانات تم پر کیے ہیں ان کو یاد کرو، جب اس نے تم کو فرعون کے لوگوں کے ظلم سے نجات دی کہ وہ تم کو بہت برے برے دکھ دے کے ستاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے واسطے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد رہے جب تمہارے پروردگار نے تمہیں جتا دیا کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تم پر نعمت کی زیادتی کروں گا، اور اگر کہیں تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو کہ یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب مل کر بھی خدا کی ناشکری کرو تو خدا کو ذرا بھی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ تو بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد و سمود اور دوسرے لوگ جو ان کے بعد ہوئے؟ کیوں کر خبر ہوتی، ان کو تو خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ ان کے پاس ان کے وقت کے پیغمبر معجزے لے کر آئے اور سمجھانے لگے تو ان لوگوں نے ان پیغمبروں کے ہاتھوں کو ان کے منہ پر الٹا مار دیا اور کہنے لگے کہ جو حکم لے کر تم خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے، اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم تو بڑے گہرے شک میں پڑے ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔